کتاب سے، ان کے بیانات سے اور ان کے واضح مسائل سے لوگوں کا دل تصویر جاتا تھا اور ان کی برخاست اثر ہوتا تھا۔ اسی طرح سے دوسرا سانحہ جامعہ رحمانی کی باصلاحیت اور علم و عمل کے بیٹر اور جامع حضرت مفتی اعجاز صاحب کا سانحہ انتقال پیش آیا۔ دونوں کا واقعہ تقریباً 2-4 گھنٹے کے فاصلے سے ہوا۔ تقریباً صبح 4 بجے حضرت مفتی اعجاز صاحب کا سانحہ انتقال پیش آیا، جو ایک دردناک واقعہ تھا۔ وہ دیوبند کے سیمینار میں دوران عالمی سیمینار ہو رہا تھا، حضرت علامہ کشمیری علیہ الرحمہ کے اوپر، اس سیمینار میں وہ شریک ہونے گئے تھے اور اپنے اساتذہ کرام سے دعا لینے گئے تھے۔ اس میں شریک ہونے کے بعد وہ دہلی آئے اور دہلی میں شاید ان کے کوئی شاگرد تھے جہاں ان کی دعوت تھی اور اسے ملنا تھا، اور وہاں سے ملنے کے بعد وہ شاید امروہہ جا رہے تھے اور اسی جانے میں اور اسی راستے میں کوہاسا کی وجہ سے، اندھیرا ہونے کی وجہ سے کار ٹکر کھا گئی اور اس میں ان کا انتقال ہو گیا، جو بہت ہی دردناک تھا اور لوگوں کے لیے، طالب علموں کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے وہ ایک جو ہے دل پر بجلی کی طرح گرجنے والا واقعہ پیش آیا۔ اسی دونوں عظیم سالحہ کے سلسلے میں ابھی ہم لوگ بیٹھے ہیں اور یہ نشست سجائی گئی ہے۔ ابھی قرآن کریم کی تلاوت ہوگی، پھر نعت پاک پڑھی جائے گی اور اس کے بعد حضرت مفتی مجاہد الاسلام صاحب مختصر تعزیت کی گفتگو فرما کر کے اس مجلس کا اپنی دعا پر اس مجلس کا اختتام فرما دیں گے۔ تو آئیے قرآن کریم کی تلاوت سے اس مجلس کا آغاز کریں۔ حافظ نوشاد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کے موضوع میں جب مدرسہ ہے ان سے درخواست کرتے ہیں جو آئے اور قرآن کریم کی تلاوت سے اس محفل کا آغاز فرمائیں۔ وہ اس کو چھوڑ کر کے اللہ والے کے ساتھ ہو گئے اور اس طرح سے ان کے ساتھ ہو گئے تو ان کے خلافت ملی اور پھر اس کے بعد اللہ نے ان کے ذریعے علم و عمل کا اور جو ہے اسلام کا اتنا بڑا کام کیا جس سے پوری دنیا آشنا ہے اور جان رہی ہے اور لاکھوں کی دنیا میں ہر ملک میں ان کے چاہنے والے موجود ہیں۔ ان کا جو ہے وہ اعتکاف میں دوسرے ممالک میں رہتے تھے، کبھی ہندوستان میں کئی ممالک کا ذکر ہے، تقریباً 40 یا 45 ممالک میں ان کا اعتکاف ہوتا تھا اور ہلکا لگتا تھا۔ تو اللہ نے ان کو اس طرح سے مقبولیت عطا کیا۔ ہم بھی اگر اللہ والوں کی صحبت میں اور ان کی اس پیغام کو اپنی زندگی میں لیں گے تو ہمارے لیے بھی اللہ قابلیت اور قبولیت اور پوری دنیا میں اللہ ہم سے کام دے گا۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم۔ حضرات اساتذہ کرام طلبہ عزیز، آج ہم آپ تعزیتی پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج اس سلسلے میں کئی نام آئے بھی ہیں، کئی نام نہیں آئے، لیکن اس مدرسہ سے کیونکہ علاقہ بیرونی علاقہ کا بڑا گہرا تعلق ہے اور ہمیشہ اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ چاہے خبر آئے یا نہ آئے یا ذاتی طور پر کسی کو خبر پہنچے تو ان کے لیے دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ابھی خاص طور پر جو یہ تعزیتی نشست ہے، علاقے کے کئی لوگ، مثلاً کوٹرا میں بھی ایک شخص کا انتقال ہوا، آپ کے ماسٹر شاہ نواز صاحب ان کے شہزاد بھائی تھے، ان کا انتقال ہوا۔ ہمارے عثمان احمد اللہ صاحب نے اپنے گاؤں کے ایک تذکیر موت کے بارے میں تذکیر کیا، جناب مقبول صاحب کا۔ اس کے علاوہ میں بھی ابھی ماضی قریب میں بھی بہت سارے لوگوں کا انتقال ہوا، ان تمام لوگوں کو یاد کرنا ہے۔
خاص طور پر حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی، حضرت مولانا اعجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب کے نام کے ساتھ نقشبندی گویا کہ ان کے نام کا ذکر ہو گیا۔ 5 منٹ میں آپ حضرات سے اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ آپ کے علم میں بھی مزید اضافہ ہو۔ جس طرح اللہ رب العزت نے ظاہری احکام کے لیے 4 ائمہ کو مبعوث فرمایا، حضرت امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت ان کا نام ہے، حضرت امام مالک ابن انس، حضرت محمد ابن ادریس الشافعی اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔ یہ چاروں کے فقہی مسالک پر عمل کرنے والے پوری دنیا میں لوگ پھیلے ہوئے ہیں، اور خاص طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں کی تعداد پوری دنیا میں زیادہ ہے۔ اس طرح سے ظاہری احکام کے لیے اللہ رب العزت نے ان چاروں فقہاء کو پیدا کیا، اسی طریقے سے تصوف کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک ذمہ داری تزکیہ اور اصلاح باطن کا کام تھا، اس کو پھیلانے کے لیے اللہ رب العزت نے 4 سلسلے شروع کیے۔ ایک سلسلہ چشتیہ ہے جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، ایک سلسلہ قادریہ ہے جو حضرت مولانا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، تیسرا سلسلہ سہروردیہ ہے جو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، چوتھا سلسلہ نقشبندیہ ہے جو حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے۔ اب اگر کوئی نقشبندی اگر کہتے ہیں تو دراصل ان کا انتقال حضرت مولانا شیخ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی نسبت پہنچتی ہے۔ یہ باطنی مسائل کے امام یہ چاروں سلسلے ہیں جس کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر اصلاح کا کام ہو رہا ہے۔ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مختصر بیان ہمارے مولانا محمد اسحاق صاحب نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب گھر کے اپنے پڑوسی ملک کے رہنے والے تھے، لیکن ان کا فیض پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا ہے، اور ان کے خاص طور پر خلیفہ اپنے ملک کے اندر بھی جن کو انہوں نے خلافت سے نوازا تھا، حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی بھی ہے، حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی بھی ہے، اور اسی طریقے سے حضرت مولانا سلمان بجنوری دعوت برکاتہ العالیہ بھی ہے۔ یہ خاص طور پر 3 حضرات کا تذکرہ کیا گیا، جن کے علاوہ بھی بہت سارے ان کے خلفاء اور ان کے درس مبارک سے فیض اٹھانے والے، ان کی صحبت سے فیض اٹھانے والے ہیں خود اس ملک کے اندر الحمدللہ۔ اب پوری دنیا میں ان کے اخبار ہوتے تھے جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، آج ان کا تذکرہ کیا گیا۔ تقریباً 72 یا 73 سالہ انہوں نے پائی، لیکن اس عمر میں انہوں نے کتنا بڑا کارنامہ نمایاں انجام دیا ہے جو آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ دوسری اہم شخصیت جس کا تذکرہ ہوا حضرت مولانا محمد اعجاز صاحب قاسمی رحمانی قاسمی، ان کا تذکرہ ہوا۔ یہ بڑے ہی باخیر استاد تھے اور صلاحیت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے انہیں صالحیت سے بھی نوازا تھا۔ ان کی تربیت کا اثر جامعہ پر بڑا اچھا اثر تھا، بڑا گہرا اثر تھا، اور وہ حدیث کی مشہور کتاب مشکوٰۃ شریف پڑھایا کرتے تھے، ابتدائی درجات سے لے کر کے جہاں تک ان کو کتاب ملی تھی، خاص طور پر مشکوٰۃ شریف کا درس ان کا بڑا مقبول تھا، اور انہوں نے درس و تدریس کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا۔ طالبہ کو بنانے سنوارنے کے لیے ہر وقت وہ تیار رہا کرتے تھے، اس لیے گرچہ آج وہ ایک حادثے کے شکار ہو کر کے دنیا میں نہیں رہے، لیکن ان کی یاد ہے، ان کی بات ہے، ان کی خدمات، ان کی قربانیاں قیامت تک سلسلہ بسلسلہ انشاءاللہ باقی رہے گا۔ اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کا تذکرہ کر دیا گیا جو کہ حضرت مولانا اعجاز صاحب جن کو ہم رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، پچھلے ہی سال حضرت ذاکر شریعت دعوت برکاتہ العالیہ کے ساتھ
سفر میں وہ ساتھ تھے. بہت ساری جگہوں پر ان کی تقریریں بھی ہوئی تھی، بلکہ اکثر جگہ پر ان کی تقریر بھی ہوئی تھی. جوانسال باصلاحیت نوجوان تھے. اللہ رب العزت نے کم عمر میں انہیں اپنے پاس اٹھا دیا ہے. اس لیے ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے جس طرح سے ان کے گھر والے سوگوار ہیں اسی طریقے سے مدرسہ رحمانیہ کے ذمہ داران، اساتذہ کرام، طلبہ عزیز بھی اس غم میں برابر کی شریک ہے. آج تعزیت مصنوعہ پیش کرتے ہیں کہ ان للہ ما اخذ وما اعطى وكل شيء عنده الى اجل مسمى ولتصبر ولتحتسب. صبر اور ثواب کی نیت کے علاوہ ہم کوئی چارہ نہیں ہے. اب ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ابھی اجتماعی دعا میں بھی ان کو یاد رکھیں، انفرادی دعا میں بھی یاد رکھیں. جانے والے کا حق کی ادائیگی کی یہی شکل ہے. اللہ رب العزت تمام مرحومین مرحومات کی بار بار مغفرت فرمائے. جن کا نام لیا گیا، جن کا نام نہیں لیا گیا، ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ مغفرت اور بخشش کا معاملہ فرمائے. اور ہم اساتذہ کرام، طلبہ عزیز کی محنتوں کو، خدمتوں کو اللہ رب العزت قبول فرمائے اور ہم لوگوں کو بھی ایمان اور اعمال کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سب فنا ہو جانے والی چیزیں ہیں، صرف اللہ کی ذات برقرار رہ جائے گی جو کافی بزرگ اور اکرام والی ذات گرامی ہے. اللہ کی کن کن نعمتوں کا تم انکار کرو گے، لاؤ گے. اس لیے دنیا میں آنا یہ جانے ہی کی دلیل ہے، چاہے جس بہانے انسان چلا جائے. ہم تمام لوگ ہم جانے والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ان کی بار بار مغفرت فرمائے. جامعہ رحمانیہ کے لیے بھی، جامعہ رحمانی کے لیے بھی ہم اظہار تعزیت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو بہترین اور نعم البدل استاد ان کا عطا فرما دے اور ان کے بچوں، ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ سب زمین کی توفیق نصیب فرما دے. آمین یا رب العالمین. آپ حضرات نے قرآن پاک کی تلاوت یقیناً کی ہے، لیکن 3 مرتبہ قل هو اللہ احد نیت سے بھی پڑھ لیجیے، اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے.